So, in the name of Almighty Allah, I am Tawseef Iqbal, and in this topic, you should learn about drug addiction and abuse. So, first of all, drug abuse definition. So, drug abuse, also known as substance abuse, is use of a drug in amounts or by methods which are harmful to the individuals or others. Second definition, drug abuse means unnecessary use of too many drugs, the unwarranted use or non-use of any drug, the inappropriate use of drug and coercive use of drug. سو ڈرگ ایبیوز کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے کہ اسے ہم سبسٹانس ایبیوز بھی کہتے ہیں اور لوگ سمپلی اسے کہتے ہیں ڈرگ ایبیوز. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا لازمی ہے کہ واٹ از ڈرگس. سو سم پیپل، کچھ لوگ اس طرح ہے کہ جب وہ ڈرگس کا نام سنتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں یا دے فیل ان ایزی اباؤٹ ڈرگس. تو ڈرگس بنیادی طور پہ جتنے بھی ہم ڈرگس اور میڈیسن کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں جو بنیادی کنسیپٹ ہے، تو سب سے پہلے ڈرگس کے متعلق آپ کو جاننا لازمی ہے کہ ڈرگ از اینی سبسٹانس، کوئی بھی سبسٹانس وچ از یوزڈ فار ڈائگنوسس، پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف اے ڈیزیز از کالڈ ڈرگ. ڈرگ کوئی بھی سبسٹانس ہو سکتی ہے جو کسی بھی ڈیزیز کو بچانے کے لیے، علاج کے لیے اور تشخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈرگ. تو ڈرگس میں تو اٹ آل اباؤٹ ڈرگس. تو جب ہم کسی بھی ڈرگ کی ایبیوز کرتے ہیں، کسی بھی ڈرگ کی مس یوز کرتے ہیں، سو دین دے آر فیٹل اینڈ ہارمفل فار دا باڈی. سو ڈرگ بذات خود ایک ایول نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی استعمال میں ہے کہ ہم اس کو کس اینگل سے استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ آل ڈرگس آر پوائزن، تمام میڈیسن پوائزن ہیں، لیکن پوائزن اس لحاظ سے نہیں ہے اگر ہم اس کی پراپر ڈوزنگ کرا دے، اس کی استعمال کو ٹھیک طرح بنائے. تو اسی وجہ سے کوئی بھی ڈرگ بیڈ نہیں ہوتا، کوئی بھی ڈرگ برا نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم اس کی مس یوز کریں، غلط استعمال کریں، اس کی ایبیوز کریں، تو اس لحاظ سے لوگ ڈرگ کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں. لیکن ڈرگ بنیادی طور پہ فارماکالوجی پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی ڈیزیز کی بچاؤ کے لیے، علاج کے لیے اور تشخیص کے لیے استعمال ہونے والے سبسٹانس کو، کیمیکل کو ہم ڈرگ کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے جب کوئی بھی بندہ، انڈیویجول ڈرگس کی غلط استعمال کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے، اس کی ان اپروپریٹ، غیر مناسب استعمال کرتا ہے، اپنے باڈی کے تسکین کے لیے، سیٹسفیکشن کے لیے ڈرگس کو استعمال کرتا ہے وداؤٹ پرسکرپشن. کوئی بھی بندہ مس یوز کرتا ہے میڈیسن کی، پراپر ڈوزنگ سے جب بندہ ایکسیڈ کرتا ہے، تو اسی وجہ سے ان تمام کنسیپٹ کو ہم کہتے ہیں ڈرگ ایبیوز. تو ڈرگس کو بے شک استعمال کرنا چاہیے، میڈیسنس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن تھراپیوٹک مقصد کے لیے، ڈیزیز کے بچاؤ کے لیے، علاج کے لیے اور تشخیص کے لیے. لیکن جب ہم کسی بھی چیز کی مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، سو دین ڈیفینیٹلی دے ول لیڈ ٹو پرابلم اینڈ ڈیزاسٹر. تو اسی وجہ سے دنیا میں ہر چیز کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. جو چیز جس مقصد کے لیے بنا ہوا ہے
تو اس مقصد کے لیے وہ استعمال ہونا چاہیے. اگر ہم اس چیز کی مس یوز سٹارٹ کریں، غلط استعمال شروع کر دیں، تو اس سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے جب لوگ ڈرگس کی میڈیسن کی غلط استعمال شروع کرتا ہیں، تو جب وہ میڈیسن کی ڈرگس کی ایبیوز کرتے ہیں، سو دین دے ول لیڈ ٹو physiological and psychological problems. So this all about a short definition of drug abuse. Next is, this problem is centuries old. Drugs of all kinds have been used over the ages. Their variety, their number and their user have been constantly increasing. Today this has been a world problem and is the most serious consideration of all government, international organization, NGOs, different type of NGOs and social welfare agencies. تو یہ جو ڈرگ کی ایبیوز کا ایشو ہے، پرابلم ہے، تو یہ آج کے زمانے سے نہیں ہے، بلکہ اٹ از سینچریز اولڈ. یہ بہت سالوں سے، کئی صدیوں سے یہ مسئلہ کامن ہے. ہر ایج میں، ہر صدی میں یہ مسئلہ کامن رہا، آج بھی ہے. اور دیر از پاسبلٹی دیٹ ان فیوچر دس ول ٹو مچ کامن. تو اسی وجہ سے دن بدن ڈرگ ایبیوزر کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کی مختلف قسم کے وجوہات ہے، مختلف قسم کے ریزن ہے کہ کیوں ڈرگ ایبیوز کامن ہے، یا اس میں لوگوں کی جو نمبر ہے آج کل انکریزنگ میں ہے. تو اس کی مختلف قسم کے وجوہات ہے. تو اسی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت پرانا میتھڈ ہے. لوگ شروع سے ڈرگس کی غلط استعمال کرتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی اس دن بدن سگریٹ نوشی میں، الکوہلک کنڈیشنز میں، اور جو دوسرے نارکوٹک سبسٹانسز ہے اس کی استعمال لوگوں میں کامن ہے. اور دن بدن ایون ان یوتھ اینڈ ان ٹین ایج پیپل، بوتھ میل اینڈ فیمیل ہیونگ tendency and inclination towards drug abuse substances, smoking and other substances like this. So that's why drug abuse is a centuries old problem, and it is common even nowadays. Next is phases of addiction. So first of all, what is addiction? So addiction is a state of intoxication resulting from repeated and rapid consumption of drug material or drug. تو یہاں پہ ایڈکشن کا مطلب ہے عادی ہونا. جب کوئی بھی بندہ ریپیٹڈلی اور ریپڈلی کسی بھی ڈرگس کی، کسی بھی ڈرگ مٹیریل کی، نارکوٹک سبسٹانس کی، جب وہ ریپیٹڈلی، کنٹینیوسلی اور ریپڈلی کسی بھی ڈرگس کی کنزمپشن کرتا ہے، تو دس ہول کنڈیشن وی کال ایڈکشن، اینڈ دوز پرسن اور دوز انڈیویژول وی کال اٹ ایڈکٹ، ڈرگ ایڈکٹ. سو اسی وجہ سے ریپڈ اینڈ ریپیٹڈ کنزمپشن آف ڈرگ وی کال اٹ ڈرگ ایڈکشن. سو اس کے مختلف قسم کے پیزز ہے. تو اس میں جو سب سے پہلا پیز ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹالرنس. سو ٹالرنس از the response of drug is gradually reduced if the drug is used in the same dose for a longer time. جو دوسرا ڈیفینیشن ہے the diminishing effect of the same dose of drug or the need to increase the size of the dose to get an effect similar to the earliest one. So tolerance کا جو کنسپٹ ہے اس میں اس طرح ہے نا کہ کوئی بھی بندہ ہے، اگر وہ کسی بھی ڈرگس کی یا ٹوبیکو اسموکنگ کی یا الکوہل کی یا جو دوسرے ایڈکٹیو سبسٹانسز ہیں، جب وہ اس کو سٹارٹ کرتا ہے، اگر ہم اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ کوئی بھی بندہ ہے، اس نے سگریٹ نوشی شروع کی، تو پہلے دن پہ وہ ایک سگریٹ اسموک کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ دن بدن وہ
چاہے گا کہ اس کی نمبر میں فریکوینسی کو انکریز کرے، کیونکہ پہلے دن پہ اس کو جو مزہ یا ہم کہتے ہیں جو خوشی فرسٹ اسموک سے ملی تھی، تو دوسرے دن اس سنگل ڈوز سے، اس سنگل اسموک سے نہیں ملے گا، کیونکہ باڈی میں سسٹم اس طرح ہے کہ باڈی میں مختلف قسم کے ریسیپٹر ہے۔ ویسے بھی اگر کسی بھی چیز کی ہم ریپیٹڈ کنزمپشن کرا دیں، کسی بھی چیز کی ہم مسلسل استعمال کرا دیں، تو اٹس اے نیچر فینومینا کہ اس چیز کو ہماری جو لگاؤ ہوتی ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو ہیومن باڈی میں بایولوجیکلی اس طرح سسٹم ہے کہ شروع میں کسی بھی ڈرگ کو باڈی بہت اچھا رسپانس دیتا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ڈرگ کو باڈی کی جو رسپانس ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم کسی بھی ڈرگ کی ریپیٹڈ یوز کرا دیں تو باڈی میں اس ڈرگ کو رسپانس گریجولی اور سلولی کم ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں ٹالرنس۔ ڈائمینشنگ ایفیکٹ کا مطلب ہے کم ہونا، ڈرگس کی اثرات کا کم ہونا۔ سیم ڈوز کا اگر ہم اس سیم ڈوز کو مسلسل استعمال کرا دیں تو باڈی میں وہ رسپانس نہیں جنریٹ ہوگا جو شروع میں تھا۔ تو دس ہول کنسیپٹ از کالڈ ٹالرنس۔ نیکسٹ از ہیبیچویشن۔ سو اٹ از ایموشنل اور سائیکولوجیکل نیڈ فلڈ فار اے ڈرگ۔ تو کسی بھی میڈیسن کے لیے جب بندے کی جذباتی طور پہ ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی مینٹلی نیسیسٹی فیل ہو جائے، کسی بھی ڈرگ کی جب بندے کو جذباتی طور پہ مینٹلی، فزیکلی ایون اور سائیکولوجیکلی ایموشنلی ڈرگس کی فیلڈ ہو جائے، کسی بھی ڈرگ کی سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی نیڈ محسوس ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ہیبیچویشن۔ اٹ بیکم ہیبٹ آف این انڈیویژول۔ Next is early state of intoxication in which the person desire to continue the drug and the tendency to increase the dose. This is main point. Person desire to continue the drug. Basically habituation میں اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کی خواہش ہوتی ہے، بندے کی ول اور وش ہوتی ہے کہ وہ ڈرگ کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ انکریز کرا دے، اینڈ the tendency to increase the dose. تو بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دن بدن وہ ڈرگ کی جو کوانٹٹی ہے، ڈرگ کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ اس کو انکریز کرے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ خوشی مل جائے اس ڈرگ سے۔ تو اس میں بندے کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ وش کرتا ہے کہ وہ ڈرگ کی جو استعمال ہے وہ انکریز کرا دے۔ لاسٹ ون از فزیکل ڈیپینڈنس۔ So it is the body need to get the drug. Physical dependence، تو اس میں باڈی کی نیڈ ہوتی ہے کہ وہ ڈرگ کو کنٹینیو کرا دے، بٹ ڈرگ کو وہ کنٹینیو لینا چاہے، کیونکہ باڈی فزیکلی باڈی ایڈکٹ ہوتی ہے۔ یہ جو ہیومن کا جو وجود ہے، ہیومن کا جو باڈی سسٹم ہے وہ بھی اسے بھی ڈرگ کی نیڈ ہوتی ہے۔ سائیکولوجیکلی اور مینٹلی بندہ یہ محسوس کرتا ہے، تو فزیکلی بھی جسم باڈی ایڈکٹ ہوتی ہے اس اسپیسیفک ڈرگ پہ۔ تو بیسیکلی فزیکل ڈیپینڈنس از باڈی نیڈ ٹو گیٹ دا ڈرگ۔ Now types of drug abuse. So initial and experimental use. So the most frequent cited reason for motivation of drug use are curiosity, the desire for new and pleasurable experience, and wish to be able to move in high circle of society. تو انیشیل فیز میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو جب بندہ نیا جاتا ہے تو وہ بہت موٹیویٹ ہوتا ہے، وہ بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ تو ٹین ایج میں خاص طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہوا وہ میل ہو یا فیمیل ہو، جب وہ شروع میں الکوہل یا اسموک یا جو دوسرے ایڈکٹیو سبسٹانسز ہیں
وہ اس کو لینے میں بہت اچھا فیل کرتا ہے، وہ بہت موٹیویٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس اسپیسیفک ڈرگس سے، اسموک سے یا الکوہل ٹائپ آف سبسٹانسز سے بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے، بندہ اپنے آپ پہ پراؤڈ فیل کرتا ہے، تو اسی وجہ سے بندہ بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ یہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو انیشیل فیز میں کسی بھی ڈرگ پہ، نارکوٹک سبسٹانسز پہ جب بندے کو لت لگ جاتی ہے تو بندہ شروع میں بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب ریالٹی آتی ہے بندے میں، جب اس کی جو ایڈورس افیکٹ آنا شروع ہوتا ہے، سو دین دے ڈیفینیٹلی کریٹ اے لاٹ آف پرابلم۔ سو انیشیل میں اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ بہت موٹیویٹ ہوتا ہے، کیوریاسٹی بندے میں بہت حسد ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، اسپیسیفکلی لالچ، ہرس ہوتا ہے، گریڈی بندہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ڈرگس کو، نارکوٹک سبسٹانس کو استعمال کروں کہ تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ خوشی محسوس ہو جائے۔ تو اٹس first type, and that is experimental or initial use. Next is casual or recreational use. Drugs may be taken casually for relaxation and relief from normal frustration and boredom. They also use drug casually to kill pain, opioid or bring sleep, sedative and hypnotics. تو کچھ لوگ ہمارے سوسائٹی میں اس طرح ہے کہ وہ کیجولی عام طور پہ یا تفریح کے لیے بھی میڈیسن کو، نارکوٹک سبسٹانسز کو یا اسموک کو استعمال کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اپنے غم کو، تکلیف کو، تھکاوٹ کو، پریشانیوں کو سے نجات دلانے کے لیے اسموک میں لگ جاتے ہیں، وہ مختلف قسم کے نشہ آور ادویات کو استعمال کرتے ہیں تاکہ تمام جو مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ لیکن ایکچولی یہ لوگوں کا کنسپٹ ہے، اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کے تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دلوں کا سکون ہے وہ تو یا نماز میں ہے یا اللہ کی یاد میں ہے۔ تو کچھ لوگ اس طرح ہے کہ وہ میوزک کو سنتے ہیں اپنے جو فرسٹریشن ہوتی ہے، جو غم ہوتی ہے، اس کو بلانے کے لیے۔ کچھ لوگ مختلف قسم کے ادویات یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ٹینشن، انزائٹی کو ختم کرنے کے لیے اسموک ایٹسٹرا، ان تمام چیزوں میں بندہ لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں، سائنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو کسی بھی ڈرگس کی، نارکوٹک ڈرگس کی، الکوہل، شراب نوشی، اسموکنگ، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بین بھی ہے، اور اس کے میڈیکلی بھی صحت پہ بہت زیادہ نگیٹیو اثرات ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام نے ان تمام اسموکنگ ٹائپ آف سبسٹانسز کو بین کیا ہے۔ سو اسی وجہ سے کچھ لوگوں میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ مختلف قسم کے فرسٹریشن اور انزائٹی سے بچنے کے لیے یا تکلیف کو ریلیکس کرنے کے لیے مختلف قسم کے اسموکنگ ٹائپ آف سبسٹانسز یوز کرتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی شروع میں یہ مسئلے تو بے شک ختم ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے استعمال سے، لیکن بعد میں ان سے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان فرسٹریشن اور انزائٹی سے کئی گنا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس طرح ہے کہ وہ پین کو ختم کرنے کے لیے اوپیائڈس، جیسا کہ اوپیم، افیون جو میڈیسن ہے، اس کے ساتھ ساتھ شیشہ آج کل بہت کامن ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ناشور ادویات ہے جیسا کہ چرس ایٹسٹرا۔ سو دیز ٹائپ آف سبسٹانسز used by even students and specifically by youths to kill pain۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ہپناٹک اور سیڈیٹیو میڈیسن یوز کرتے ہیں تاکہ اس کو سلیپ آ جائے۔ مختلف قسم کے لوگوں کو جب انزائٹی ہوتی ہے، اس کی جو فیملی انٹرنل ایشوز ہوتی ہے،
تو جب اسے سلیپ آنے میں دقت ہوتی ہے، مسئلے ہوتی ہے، تو وہ سیڈیٹیو اور ہپناٹکس وہ دو ادویات یوز کرتے ہیں جس سے بندے کو ہپنوسس آتی ہے۔ تو کچھ لوگ اس لحاظ سے میڈیسن یوز کرتے ہیں کہ یا تو فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو نیند لانے کے لیے، یا غموں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس سے تو اس کی کچھ حد تک استعمال تو ٹھیک ہے اگر مسئلے جینون ہو، لیکن اگر بندہ کسی کیجول یوز کرتا ہو اس کی، یا کسی بے مقصد یوز کرتا ہو ان تمام سبسٹانسز کی، سو دین ڈیفینیٹلی اٹ از اے ڈرگ ابیوز اینڈ دین دے ول لیڈ ٹو پرابلمس۔ نیکسٹ از dependent use and drug addiction. So addict comes from all races and social classes, so they are a real problem for their families and their country. So ایک اندازے کے مطابق آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ڈرگ ایڈکشن کامن ہے، خاص کر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں، ایون کالج اور اسکول ایج کے اسٹوڈنٹس میں۔ تو اسی وجہ سے یہ ملک کا بھی تباہی ہے، فیملیز کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، اور انڈیویجولی بھی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہی کنسیپٹ ہے کہ اگر بندے کو اسٹڈی کی ٹینشن ہو تو اگر وہ اسموک کرا دے یا چرس وغیرہ پیے تو اس سے اس کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو کچھ حد تک تو یہ بات ویلڈ ہے کہ نارکوٹک سبسٹانسز دے آر پین کلرز، they will give you euphoria and pleasant sensation, but later they will create a lot of problems for you. So اسی وجہ سے پاکستان میں آج کل یوتھ میں یہ رجحان زیادہ ہے کہ وہ ڈرگس ایڈکشن میں لگے ہوئے ہیں، ڈرگس کی مس یوز کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ فائنانشلی، سوشلی، مارلی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اپنے آپ کو ان تمام اشیاء سے بچانا چاہیے، ڈرگس کی صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور ڈرگ ایبیوز سے اپنے آپ کو، اپنے فیملیز کو، سوسائٹی کو اور ملک کو پاک کرانا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو ہیلتھی بنانا ہے۔ سو سے نو ٹو ڈرگس۔ سو بیسیکلی ڈرگس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ مطلب ہے سے نو ٹو دوز ڈرگس وچ آر ہارمفل، لیتل فار باڈی، سوسائٹی اینڈ ٹو آور کنٹری اینڈ ٹو ہیومینٹی۔ سو بی سیف اینڈ بی کیئرفل۔ تھینک یو، گڈ وشز، اللہ حافظ۔